السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال اللہ تعالی اذن ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقال اذن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا لیس منہ فہو رد۔ وقال ایضا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز و محترم دینی بھائیو، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اس عنوان اور موضوع کا تعلق محرم الحرام سے خصوصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ قمری سال کے لحاظ سے، جس کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں، ہجرت کا سال بھی اس کو کہتے ہیں، اس مناسبت سے یہ پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک، جب خطبہ شروع ہو تو ذرا بیٹھ جایا کرنا، اطمینان، ادھر ادھر توجہ نہیں کرنا۔ ہاں اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور انہی میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، یعنی عزت والے مہینے۔ زمانۂ جاہلیت ہی سے ان مہینوں کا ایک احترام چلا آ رہا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہوگا تو گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا ضرور اس پر اثر رہا ہوگا، اور اس لیے کہ ذی الحج کے مہینے میں حج ادا ہوتا ہے، اور پہلے جو حج ہوتے تھے وہ عام طور سے پیدل ہوتے تھے، اونٹ پر سواری کے حج ہوتے تھے، جانے آنے کے اتنے راستے آسان نہیں تھے، مہینوں لگتے تھے۔
تو حج کے مہینے میں چونکہ مکہ میں لوگ آتے تھے دور دراز کا سفر کر کے، تو راستوں کی سہولت اور آسانی کے لیے یہ حج کے مہینے سے پہلے کے مہینے میں جنگ کو وہ ممنوع سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے متواتر ہے، لگاتار ہے، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ تو حج سے جب واپسی ہوتی تھی تو اپنے مقامات پر پہنچنے کے لیے بھی ان کو وقت لگتا تھا، اور محرم کا مہینہ بھی اس میں ایک طرح سے چلا جاتا تھا۔ اس لیے محرم کے مہینے میں بھی وہ جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی حرمت باقی رکھی، اس لیے کہ اسلام کے پیش نظر وہ امن ہی ہے، لیکن وہ امن جو دین اور ایمان کی بنیاد پر ہو۔ لیکن جہاں اچھی چیزیں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ سازشیں بھی جڑ جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ محرم کا مہینہ جو ایک طرح سے قمری لحاظ سے، اسلامی ہجری کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، تو کچھ اچھی فکر کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا، اور لوگ اپنی بھی تربیت کرتے اور دوسروں کی بھی تربیت کا سامان کرتے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو اسلامی سال کے لیے تاریخ کا انتخاب کیا، تو اس میں ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ ہجرت سے ہمارا ایک طرح سے یہ ہجری کا سن شروع ہوتا ہے، اور ہجرت کا واقعہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ پہلے ہی کیوں نہیں دیکھ لیتے ہیں؟ ہجرت سن ہجرت کا سال، اور ہجرت سے تاریخ کا آغاز اس لیے ہوا ہے تاکہ ہجرت کا تصور اور ہجرت کی حقیقت اور ہجرت کا مقصد اور ہجرت کے ذریعے سے پھر اہل ایمان میں مکہ میں اور مدینہ میں جو تبدیلی آئی، وہ تبدیلی کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رہے۔ اور قوموں نے اپنے سن کا جو آغاز ہے وہ کچھ اور واقعات سے کیا۔ عیسائیوں نے اپنی تاریخ کا جو آغاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا۔ یہ سن عیسوی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے 2022 عیسوی، یعنی اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 2022 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ لیکن اسلام نے اپنی جو تاریخ ہے اس کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات سے نہیں کیا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے یہ جو ہجری سن کا جو آغاز کیا، اس کا انتخاب کیا، تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور درس ہے۔ یہ سن 1444 ہجری کا سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ 1 محرم سے 1444 ہجری، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے تقریباً 1444 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 1450 سال کا عرصہ۔ لیکن اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ
جنگ بدر کی تاریخ بھی بہت مشہور و معروف تاریخ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ جنگ احد کا واقعہ بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ اور سن بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ لیکن ان تمام واقعات کو نظر انداز کر کے ہجرت کو جو بنیاد بنایا گیا، ہجرت کے واقعے کو جو سن ہجری کے لیے بنیاد بنایا گیا، تو یہ یوں ہی نہیں ہے۔ ہجرت کے واقعے کی حقیقت پر اگر ہم غور کریں تو امت مسلمہ کہ ایک طرح سے دو دور کی تاریخ کے لیے ہوئے، دین اور ایمان کی خاطر آنے والی مصیبتیں پریشانیاں اور دین اور ایمان کی خاطر ہی آنے والی آسانیاں، ملنے والا انعام۔ ہجرت کا سفر جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ایک دین اور ایمان کی خاطر مصیبت اور پریشانی کا سبب اور ذریعہ تھا، مکہ سے آپ کو ایک طرح سے چھپ کر ہجرت کرنی پڑی۔ 3 روز تک آپ غار سور میں آپ محصور ہو گئے۔ لیکن ہجرت کی تاریخ یہ بھی ہے کہ یہیں سے اسلام کے غلبے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ مکہ میں اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے جتنے شدید حالات ہو رہے تھے، تو مدینہ میں اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے اتنے ہی کشادہ حالات ہو رہے تھے۔ مکہ کی سرزمین جتنی تنگ ہو رہی تھی اسلام اور اہل اسلام کے لیے، تو مدینہ کی سرزمین اتنی کشادہ ہو رہی تھی۔ جہاں مکہ والوں کی کچھ آنکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہی تھی، تو مدینہ والوں کی بہت ساری آنکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، وہ اللہ کے رسول کے منتظر تھے۔ تو آنے والی امت مسلمہ کو دکھانا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا کہ دین اور ایمان کی خاطر اگر کوئی ملک اور کوئی شہر تمہارے لیے تنگ ہو گیا تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اسی دین اور ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی سرزمین پر ایک ٹھکانہ عطا کرے گا، ایک جگہ عطا کرے گا، اور اس کا بین ثبوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ تو یہ سن ہجری کا آغاز بھی یہ ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ تو ہجرت کی تاریخ اور ہجرت کی جو تحریک ہے، ہجرت ایک تحریک بھی ہے، قیامت تک اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو امت مسلمہ کے سامنے یہ دونوں طرح کے حالات رہے کہ دین اور ایمان کے خاطر تمہیں اپنے وطن کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، دین اور ایمان کے خاطر تمہارے اپنے خاندان، تمہارے اپنے رشتہ دار تم سے ناراض ہو سکتے ہیں، تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن دین اور ایمان کی خاطر ہی تمہارے پرائے اپنے ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے پرائے ہو جائیں گے۔ مکہ والے اپنے تھے نا اللہ کے رسول کے، لیکن وہ پرائے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے لیے۔ لیکن مدینہ والے پرائے تھے آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے پرائے تھے، لیکن وہ پرائے آپ کے دوست بن گئے، اور صرف انہوں نے آپ کو مدینے میں جگہ نہیں دی، اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اپنے دلوں میں مدینہ والوں نے اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو جگہ دی۔ اس مہینے کی مناسبت سے ایک اور واقعہ جڑا ہوا ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ، یوم کے معنی دن کے، عاشورہ عشر سے بنا ہے، 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ کے دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔
اور اس کی ایک تاریخی حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. بنی اسرائیل کے دور سے بھی یوم عاشورہ کا تعلق رہا ہے. مشرکین مکہ کے پاس بھی یوم عاشورہ کی کچھ نہ کچھ ایک حیثیت تھی، اہمیت تھی. تاریخ میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ میں مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے گلاب کو تبدیل کرتے تھے، اور یہ دن بھی ان کے لیے ایک بڑا اعزاز کا دن ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو آپ جو مسنون روزے رکھتے تھے تو ان میں سے کہ عاشورہ کا روزہ بھی تھا، اور ایام بیز کے 3 روزے. ایام بیز یعنی مہینے چاند کے مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں. بیزن سے 20 کا لفظ ہے. بیز کے معنی سفیدی کے ہوتے ہیں، اور شاید اس مناسبت سے یہ 3 دن اور 3 تاریخیں یا 3 دن سفید دن یا راتیں کہلاتی ہے کہ ان تاریخوں میں چاند بہت زیادہ روشن ہوتا ہے. 14ویں کا چاند تو یہ تو ہوتا ہی اپنے اعلیٰ حیثیت پر، لیکن 13ویں تاریخ اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کا چاند بھی روشن ہوتا ہے. اور شاید اس لیے بھی روزے کے لیے آپ نے ان دنوں کو منتخب کیا تھا، بہتر قرار دیا تھا کہ روزے کے ساتھ ایک عمل سحری کا بھی جڑا ہوا ہے. تو اگر اجالا ہے، دن رات میں اٹھنے کے لیے اور کچھ کاموں کو انجام دینے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو چاند کی روشنی بھی ہوتی تھی اپنی ایک اعلیٰ حیثیت پر. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے. امت کے لیے بھی جو روزے مسنون قرار دیے گئے فرض روزے وہ تو صرف رمضان کے روزے ہیں، لیکن سال میں جو مسنون روزے ہیں ان میں سے ایک یہ ہر مہینے کی یہ 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا روزہ بھی ہے. اور یوم عاشورہ کے روزے کی حیثیت اور فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ یہ سال بھر کے نوافل روزے کی طرف سے یہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو پھر ان کا جو استحباب باقی رہ گیا. صرف کوئی رکھے تو بہتر ہے، نہ رکھے تو کوئی زیادہ گناہ کی بات نہیں ہے. جب مدینہ میں آپ کو ہجرت کر کے تو یہود بھی اس دن کا احترام کرتے تھے اور اس دن میں روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی ہے، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت سمیت غرق کیا ہے، فوج سمیت. تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یعنی اہل ایمان تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے حقدار ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. وہ بھی اللہ کا دین لے کر آئے تھے، میں بھی اللہ کا دین لے کر آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے حقدار تو ہم بھی ہیں. تو آپ کا عمل تو تھا ہی، لیکن چونکہ یہود کی تاریخ سے بھی اس عاشورہ کا تعلق جڑا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہودیوں کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ تم اس سلسلے میں یہود کی مخالفت کرو اور صرف یوم عاشورہ کا روزہ مت رکھو، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، 9 تاریخ کا روزہ ملا لو یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لو. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے آخری دور میں یہ کہا تھا، اس کے بعد آپ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے. یعنی حضرت آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، گویا کہ 1 سال پہلے آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی، تو میں پھر 2 روزے رکھوں گا. لیکن وہ سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی. لیکن چونکہ آپ کا منشا اس میں شامل ہے، آپ کی مرضی اور آپ کا فرمان اس میں شامل ہے کہ اس سلسلے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ مسنون یہی ہے کہ 2 روزے رکھے جائے۔ لیکن ماہ محرم کی امت مسلمہ میں اور یوم عاشوراء کی امت مسلمہ میں آج جو حیثیت ہے وہ حیثیت نہیں ہے جو اس کی اسلام نے رکھی ہے۔ آج بھی زیادہ تر مسلمان محرم کی 10ویں تاریخ کو جو اہمیت دیتے ہیں اور 10ویں تاریخ کی جو حیثیت سمجھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس تاریخ میں واقع ہوئی ہو، حالانکہ کوئی متعینہ روایت نہیں ہے، اور بھی روایتیں ہیں آپ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر 10ویں محرم کو ہوئی ہو تو اس سے یہ یوم عاشوراء کی اہمیت نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہلے دور سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یوم عاشوراء کی جو حیثیت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ کیوں ایسا؟ ہاں 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 ٹھیک ہے، ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ ماہ محرم کی عظمت نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو ماہ محرم کی جو حیثیت ہے، ماہ محرم کی حیثیت اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج امت مسلمہ کے لیے بیداری کا پیغام دینے کی بجائے آج امت مسلمہ کے لیے اس واقعے نے یا اس واقعے کو جو استعمال کیا مفسدین نے، منافقین نے، امت مسلمہ کو آپس میں لڑانے کے لیے، امت مسلمہ کو اپنے پیغام اور اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے، تو ایک لمبی تاریخ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے، اور شہادت کے پہلو کو اور شہادت کے پیغام کو تو بہت کم پیش کیا گیا، بلکہ سازش اس کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ دراصل یہ ایک صبائی تحریک جو خلافت راشدہ کے نصف دور سے چل رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے عبداللہ بن سبا جو ایک کٹر یہودی تھا، اس نے خلافت کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک تحریک برپا کی تھی۔ اور ویسے اسلام کے خلاف سازشوں کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی تاریخ ہے، ابلیس سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ انسانوں کے زمین پر آنے سے پہلے ہی آسمانوں پر ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا اور ابلیس کے ذریعے سے، اور پھر یہ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے یہ پھر زمین پر آ گیا، اور زمین پر یہ پھر جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ کی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی ہر دور میں حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے، اور آج بھی حق اور باطل کا یہ ٹکراؤ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سازشیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہی کا سلسلہ جاری تھا اس لیے وہ سازشیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو عبداللہ بن سبا نے جو تحریک شروع کی تھی تو اس نے تحریک کے لیے جو بنیاد بنایا تھا، معاشرے کا نفسیات کا علم رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کو دشمن بنانے کے لیے
علامتی طور سے کسی کو دوست بنانا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامتی طور سے عبداللہ بن سبا نے اپنا دوست بنایا، حالانکہ حضرت علی کا بھی مخالف تھا، وہ مکمل طور سے اسلام کا، مسلمانوں کا مخالف تھا، لیکن چونکہ اس کو خلافت کے نظام کو کمزور کرنا تھا، اس لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، حمایت کا دم بھرا، اور یہ اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلافت کے سلسلے میں ناانصافی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، یا پھر اس کے بعد حضرت علی ہونا چاہیے تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ تو جو ہر دور میں سیدھے سادے لوگ بھی رہے ہیں، کم علم لوگ بھی رہے ہیں، جو آسانی کے ساتھ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر منافقین کی، مفسدین کی ایک بڑی تعداد معاشرے میں موجود تھی جن کو اسلام کا غلبہ پسند نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ کہ پھر اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں، اور پھر خلافت کا جو نظام ہے وہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے بیعت کی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب محسوس کیا کہ میری خلافت کی وجہ سے امت میں پھوٹ پڑ رہی ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد پھر منافقین اور عبداللہ بن سبا کی تحریک کے جو افراد تھے وہ برابر آپس میں لڑانے کی فکر میں، کوشش میں لگے رہے۔ خلافت بنو امیہ جس کی تاریخ تقریباً 90 سال پر مشتمل ہے، اور بڑے بڑے انہیں سپہ سالار اور گورنر ملے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ذوی القدر صحابہ جو خلافت کے قیام کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ تو منافقین اس سازش میں، اس کوشش میں تھے، اس طاق میں تھے کہ یہ جو خلافت بنو امیہ کی سرپرستی میں اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، افریقہ بھی فتح ہو گیا تھا، یورپ بھی فتح ہو گیا تھا، اور محمد بن قاسم ان کا تعلق بھی بنو امیہ ہی سے ہے۔ بنو امیہ کے دور میں یہاں بھی اسلام آ چکا تھا سیاسی لحاظ سے بھی۔ صرف ایک البتہ بدنام زمانہ گزرا ہے، حجاج بن یوسف جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، لیکن حجاج بن یوسف کے علاوہ خلافت بنو امیہ کو جو گورنر ملے وہ انتہائی جری تھے، انتہائی بہادر تھے، اور انتہائی مخلص تھے اسلام کے سلسلے میں۔ اس لیے اسلام نے یہ 90 سالوں میں وہ ترقی کی، اور دنیا میں ان علاقوں میں اسلام پھیلا جو بعد میں کبھی نہیں پھیل سکا۔ تو دراصل خلافت بنو عباسیہ جو قائم ہوئی تھی وہ سبائی تحریک کے نتیجے میں، خلافت بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ سبائی تحریک ایک واقعے کی کوشش میں تھی کہ کوئی واقعہ ان کو ملے، اور پھر ان کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک واقعہ ملا، اور اس واقعے کو ایک جذباتی پہلو دے کر انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ حالانکہ صحیح ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی، ان کو کوفہ میں بلانے والے اور بلا کر شہید کرنے والے، اور یزید پر اور خلافت بنو امیہ پر الزام ڈالنے والے وہ یہی سبائی تحریک کے لوگ تھے، افراد تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا
حضرت علی سے اور حضرت حسین سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، وہ صرف خلافت بنو امیہ کو بدنام کرنا چاہتے تھے، کمزور کرنا چاہتے تھے، اور یہ واقعہ ایک واقعے کو انہوں نے پھر اپنے لیے استعمال کیا اور پھر بے شمار رسومات گھڑ کر اس کو پھیلا دیا۔ اس لیے عرب کے بہت سارے جو مصنفین ہیں انہوں نے اس واقعے کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کی بات میں جان بھی ہے۔ جان اس لحاظ سے ہے کہ یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، زیادہ تر یہ جو روایتیں ہیں یہ تبری کے حوالے سے آتی ہیں، جن کو امام تبری کہتے ہیں، اور جو ایک پکا شیعہ تھا، گالی شیعہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے سب روایتیں آئی ہے۔ لیکن جن عرب محققین نے اس واقعے کو چیلنج کیا اور اس کی حقانیت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو ان کی بات میں اس لحاظ سے جان ہے کہ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اور ائمہ اکرام کی جو تاریخ ہے، محدثین کی جو تاریخ ہے، وہ اس واقعے کے بہت بعد کی ہے۔ تو احادیث میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا نا، بات میں جان ہے نا، وزن ہے نا اس میں۔ جو احادیث ترتیب دی گئی وہ 2ری صدی ہجری میں، 3ری صدی ہجری میں حدیثیں ترتیب دی گئی، لیکن احادیث کی کتابوں میں مستند جو حدیثیں ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب میں کہیں واقع کربلا کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، یہ شہادت حسین کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اور پھر ہوا یہ کہ بعد میں پھر محدثین بہت سارے منافقین نے جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی تھی، بے شمار جھوٹی حدیثیں گھڑی تھی، تو وہ حدیثوں کی چھان بین کی محدثین نے، اور غلط حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے انہوں نے الگ کیا، اور پھر صحیح حدیثوں کو انہوں نے مرتب کیا، اور پھر آگے اس کو انہوں نے پھیلایا۔ لیکن واقعات جو کتابوں میں تھے، واقعات پر انہوں نے زیادہ چھان بین اس لیے نہیں کی کہ واقعات پر دین کی بنیاد نہیں ہے، دین کی بنیاد صرف وہ قرآن و حدیث پر ہے۔ تو حدیث پر تو انہوں نے تحقیق کی کہ کتنی حدیثیں جھوٹی ہے اور کتنی حدیثیں سچی ہے، تو انہوں نے جھوٹی حدیثوں کو سچی حدیثوں سے الگ کر کے پھر حدیث کی کتابیں تدوین کی، لیکن واقعات پر انہوں نے چھان بین اس لیے نہیں کی، تو واقعات کی کوئی زیادہ بنیاد نہیں ہے، اس لیے واقعات میں چاہے امام تبری کے حوالے سے ہو، امام جزری کے حوالے سے ہو، آج کے بھی بہت سارے محققین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں جہاں کچھ باتیں قرآن و حدیث کے مطابقت میں ملتی ہے، قرآن و حدیث کی تائید بھی ملتی ہے، تو انہی کتابوں میں بہت ساری باتیں قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی ملتی ہے، اور صحیح عقائد سے، صحیح باتوں سے ٹکرانے والی باتیں ان کتابوں ملتی ہے۔ بہرحال ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، لیکن آخر میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں اور شہادت حسین اور واقع کربلا کے سلسلے میں ایک معتدل تاریخ اور معتدل پہلو جنہوں نے اختیار کیا، انہوں نے واقع کربلا کا انکار نہیں کیا۔ مولانا اکبر شاہ خان ندوی آبادی نے، انہوں نے تسلیم کیا، تسلیم کرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے باتیں لکھی وہ بھی غنیمت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بہت ساری رسومات اور بہت ساری بدعت اور بہت ساری دشمنیاں پیدا کی ہیں سنیوں کے خلاف۔ دراصل یہ واقعے گھڑنے کے پیچھے یہ بھی تھا کہ شیعہ اور سنی کی تفریق ہو اور مسلمان دو کھانوں میں بڑھ جائے۔ چنانچہ آج کے دور کی بھی اگر ہم شیعہ اور سنی کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گے سنیں گے تو اس کی بنیاد وہ واقع کربلا سے ملتی ہے۔ واقع کربلا سے، شہادت حسین سے ہی شیعہ اور سنت کی تفریق پیدا ہوئی، اور آج بھی عرب میں یہ چیز ہے کہ جو سنی ہوتے ہیں، جو سنی المسلک ہے، وہ اس طرح کی رسومات میں نہیں پڑتے، اور جو مزار پرستی جو آئی ہے مسلمانوں میں دین کے نام پر، وہ بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہے۔
اس لیے کوئی شیعوں کی شناخت تھی یہ مقبرے بنانا اور یہ مزارے بنانا، مزاروں کی پوجا پرستی، گلاب چڑھانا، اس لیے کوئی صبائی تحریک کے نتیجے میں اس فرقے کی بنیاد پڑی تھی، اس لیے زیادہ صبائی تحریک نے ان کو استعمال کیا۔ یہ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی قربانیاں تھی اور ان کا دور تھا کہ جو صبائی تحریک، جو خلافت بنو عباسیہ صبائی تحریک کا حصہ بننے والی تھی پورے طور سے، تو یہ چار ائمہ کرام ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ خلافت بنو عباسیہ کے حکمرانوں نے، ان کے خلفاء نے ان پر ظلم و ستم بھی کیا۔ امام ابو حنیفہ پر ظلم و ستم ہوا ہے، امام شافعی پر ظلم و ستم ہوا ہے، امام مالک پر اور امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے مارے گئے ہیں، اس لیے کہ جو بدعات اور خرافات، جو برائیاں خرابیاں عقائد سے ٹکرانے والی علمی فتنے وہ جو خلافت بنو عباسیہ کے ذریعے سے آ رہے تھے مسلم معاشرے میں، انہوں نے اس کا سدباب کیا ہے۔ تو ایک معتدل رخ اختیار کیا اس سلسلے میں اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے۔ ان کی 3 جلدوں کی کتاب ہے تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام میں انہوں نے یہ شہادت حسین اور واقع کربلا کو بیان کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 اہم باتیں لکھی۔ جب وہ ایک طرح سے میدان کربلا میں پہنچ گئے اور جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو مجھ کو بلانے والے تھے یہ میرے خود دشمن تھے، راستے میں ان کو معلوم ہوا کہ مجھ کو پہلے معلوم ہو جاتا تو میں واپس ہو جاتا، حضرت مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھے، لیکن راستے میں ان کو اس کی اطلاع ہوئی تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ جو فوج تھی ان کے سامنے حضرت حسین نے جو اپنی 3 شرائط 3 مطالبے رکھے، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعے کی بنیاد کیا تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ سے نکلنے کا مقصد کیا تھا اور مؤرخین نے اور پھر شیعوں نے پھر اس کا کیا رخ دیا۔ میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان 3 میں سے جس کو چاہو میرے لیے تم منظور کر لو۔ اول تو یہ کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں اسی طرف مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مکہ معظمہ میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ اگر یزید سے ان کو اتنی دشمنی ہوتی، اتنا اختلاف ہوتا، اس سے لڑنے کے لیے اگر نکلے تھے، جیسا کہ عام طور سے بہت سارے مورخین نے یہ بات کہی تھی اور ان کے جو حضرت حسین کے خواب و خیال میں نہیں تھا اس کو داخل کر دیا، تو حضرت حسین اتنے کمزور بزدل تو نہیں تھے نا، کیا پیٹ پھیر کر بھاگیں گے؟ جہاد سے جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ حضرت حسین کو بھی معلوم تھا، لیکن وہ اس کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اس لیے یہ بات انہوں نے کی کہ اول یہ کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں مجھے اسی طرف جانے دو تاکہ میں مکہ معظمہ میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ دوم یہ کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ وہ خلافت بنو امیہ اور یزید سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں انہوں نے اپنے لڑنے کی شرط رکھی کہ مجھ کو ان علاقوں کی طرف، سرحدوں کی طرف جانے دو جہاں کفار سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن پورا معاملہ ان کے قدم کو ٹھہرا دیا گیا یزید اور خلافت بنو امیہ کے مقابلے میں نکلے تھے۔ دوم یہ کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤ۔ سوم یہ کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو۔ یزید کی طرف بھی ان کو جانے نہیں دیا نا انہوں نے، ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا کہ میں یزید سے مل کر اپنا ویسے ہی معاملہ صاف کر لوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا تھا، میں یزید سے مل کر اپنا معاملہ صاف کر لوں گا۔ لیکن یہ جو صبائی تحریک کے جو افراد تھے جو ہر دور میں رہے ہیں وہ تو ایک واقعہ یا گھڑنے والے تھے اور واقعے کا الزام پھر ڈالنے والے تھے۔ میرے پیچھے پیچھے اپنے اطمینان کے گھر تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ اس طرح حل کر لوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن نے اپنے امیر معاویہ سے ان کے والد سے اپنا معاملہ حل کر لیا تھا، طے کر لیا تھا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ جو ایک طرح سے اسلامی سال کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے
اور پھر ہجرت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. ہجرت سن ہجری کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. تو ہجرت کا جو تصور ہے، ہجرت کی جو تاریخ ہے، وہ بھی ہمارے ذہن اور دماغ میں رہے. اور ہجرت کی تاریخ کا خلاصہ یہی ہے کہ دین اور ایمان کی خاطر کچھ لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے، اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن دین اور ایمان کی خاطر بہت ساری لوگوں کی محبتیں بھی حاصل ہوتی ہے. اور دین اور ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ بہتر ٹھکانہ بھی عطا کرتا ہے. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ محرم کی اصل حقیقت کو سمجھنے، اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم کے متعلق، شہادت حسین کے متعلق جو غلط باتیں، سازش ہے، غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے، ان سے بچنے کی، امت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.